البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی، اور ایسی معتبر ترین کتاب ہے، بڑے بڑے علماء اس کتاب کے حوالے دیتے ہیں، عربی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اس میں روایت موجود ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک دن حضرت علی المرتضیٰ کا ذکر ہوا، امیر معاویہ کے سامنے حضرت علی کا ذکر ہوا، حضرت علی المرتضیٰ اس وقت موجود نہیں ہے، تو حضرت امیر معاویہ نے جیسی حضرت علی المرتضیٰ کا ذکر سنا تو آپ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں آپ چپ ہو جائیں، حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں آپ خاموش ہو جائیں، میں حضرت علی کا ذکر کرتا ہوں، اور فرماتے ہیں میں یہ کہتا ہوں علی جب بولتا تھا نا تو آواز ایسی لگتی تھی جیسے کوئی شیر گرج رہا ہے، علی جب بولتا ہے، امیر معاویہ فرما رہا میں بیان کرتا ہوں کہ علی کی شان کیا ہے، فرماتے جب وہ بولتا تھا تو ایسا لگتا تھا آواز شیر کی طرح گرج رہا ہے، شیر کی طرح گرجدار اور بھاری آواز ہے علی المرتضیٰ کی، اور فرماتے ہیں جب علی ظاہر ہوتا تھا لوگوں میں آتا تھا تو چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے کوئی چاند چمک رہا ہے، ایسا چہرہ چمکتا ہے، کون بیان کر رہا امیر معاویہ؟ فرماتے جب علی ظاہر ہوتا تھا ایسا چمکتا تھا جیسا چاند چمکتا ہے، اور فرماتے جب علی عطا کرتا تھا تو ایسا عطا کرتا تھا جیسے بارش کے قطرے تم گن نہیں سکتے، اسی علی کی عطاؤں کا بھی شمار نہیں کر سکتے ہو، ایسا عطا کرتا تھا۔ اور اب فرمایا اب کوئی تم میں سے ہے کھڑا ہو جائے، حضرت امیر معاویہ فرماتے یہ تو میں نے بیان کر دیا ہے، تم میں کوئی شعر پڑھنے والا ہے، کوئی سخن جانتا ہے، زبان اچھی استعمال کرنا جانتا ہے، وہ کھڑا ہو جائے اور علی کی شان بیان کرے۔ تو چند لوگ کھڑے ہو گئے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شان میں اشعار پڑھنے لگے، تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا تم ایک شعر پڑھو گے بدلے میں امیر معاویہ 1000 درہم تمہیں عطا فرما رہا ہوگا، علی کی شان میں ایک شعر پڑھو گے اور بدلے میں امیر معاویہ 1000 درہم عطا فرما رہا ہوگا۔ میں کہا کہاں آپ مخالف بنائے حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف؟ حضور والا روایت کچھ اور کہتی ہیں اور آپ کا تحقیق کچھ اور کہتی ہے، ہم تحقیق کریں، ہم نے روایتیں پڑھی، آپ نے تحقیق نہیں کی۔ آپ کو پتا ہے کہ امت مسلمہ آپ کو سنے گی کب، آپ کو مشہور ہونے کا شوق ہے، آپ کو پتا ہے ایسے تو سنیں گے نہیں، ابھی ہم سیدھا سیدھا بیان کریں گے کون ہمیں لائک کرے گا، کون ہمیں سنے گا؟ پوری دنیا میں مشہور ہونا ہے نا، تو آپ نے کہا صحابی کو گالی بکیں گے تو دنیا سنے گی، صحابی کو برا بلا کہیں گے تو دنیا سنے گی، امیر معاویہ کے خلاف بولیں گے تو دنیا سنے گی، شان میں بولیں گے تو وہ تو سبھی بول رہے ہیں، کون سنے گا؟ کوئی عدیل رضا اکیلا حیدرآباد میں خطاب کرنے والا ہے، ہر مسجد میں خطاب ہو رہا ہے، لیکن لوگ اس سے زیادہ سنتے ہیں بھائی اس کی بات سنتے ہیں، یہ نہیں لے کر آیا ہے، اس کی تحقیق ہے، کیا تحقیق؟ قرآن و حدیث کے خلاف جا رہے ہیں آپ تحقیق کی بات کر کے، رسول اللہ کی حدیثوں کے خلاف جا رہے ہیں، آپ زیادہ جاننے والے اتنے بڑے بڑے محدثوں کے نام لے رہا ہوں، ابن حجر مکی فرما رہے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ کی اوقات کیا ہے؟ یہ عربی دان تھے، خدا کی قسم جو معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرے نا، وہ ان محدثوں کی عربی کتابوں کا ترجمہ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ ان کو یہ کہیں نا بھئی یہ عربی عبارت ہے، قرآن کی آیت نہیں بات کر رہا، عربی عبارت ہے، اس کا ترجمہ کریں، ترجمہ نہیں کر سکیں گے۔ حدیث مبارکہ عربی، میرے پاس ٹوٹل حدیث کی کتابیں عربی ہیں، آپ آ جائیے حدیث مبارکہ کھول کے رکھیں اور کہا حضور اس عبارت کا عربی میری زبان نہیں ہے، میری زبان تو اردو ہے، لیکن مجھے ترجمہ کرنا پڑے گا، علماء کا کام ہی یہی ہے، ہمارا کام ہے، ہمیں سکھایا گیا ہمیں درس نظامی میں۔ لیکن ایسے جوہلا کی بات کر رہا ہوں جنہیں صرف فیمس ہونے کا شوق ہوتا ہے، مشہور ہونے کا شوق ہوتا ہے، ان کے سامنے آپ عربی کتاب رکھیں گے نا اور کہا حضور پوری کتاب پڑھ کے نہیں بتا، یہ ایک لائن کا ترجمہ کر کے بتا، بس کیا ترجمہ ہے؟ ترجمہ نہیں کر سکتے، خدا کی قسم۔ یہ فیصلے کریں گے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے، یہ فیصلے کریں گے آج امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ تو بات فقط اتنی ہے کہ امیر معاویہ کوئی حضرت علی المرتضیٰ کے خلاف کبھی زندگی میں بھی خلاف نہیں تھے، اور ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا ہے، اور ذکر بھی کیسا عالی شان ہوا ہے کہ ایک شخص حضرت امیر معاویہ کے پاس آیا اور کہنے لگا حضور والا حضرت علی المرتضیٰ کے دور خلافت کے اندر میں نے اپنی بیوی کو کسی طرح سے طلاق دے دی تھی، مسئلہ سمجھ نہیں آیا بڑے بڑے علماء کو، تو میں حضرت علی کے پاس آ گیا اور میں نے کہا حضور میں نے اس طرح سے طلاق دی ہے، آپ سے بڑا عالم تو کوئی یہاں پہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ حضور نے دارالحکمت آپ کو فرمایا ہے، حضور نے آپ کو علم کا دروازہ فرمایا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت علی المرتضیٰ نے غور و فکر کیا، تو غور و فکر کر کے اس کو طلاق کا مسئلہ دے دیا کہ تجھے طلاق واقع ہو چکی ہے، یہی صحیح مسئلہ ہے، اور اب تو اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر۔ لیکن اس بندے کو حضرت علی المرتضیٰ کے فیصلے پر ہمیشہ شک رہا، یہاں تک کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آ گیا۔ اب وہی مسئلہ لے کر حضرت امیر معاویہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا حضور والا یہ طلاق کا مسئلہ ہے، آپ سے پہلے جب حضرت علی کا دور خلافت تھا میں ان کے پاس یہ مسئلہ لے کر گیا تھا،
اور میں نے جا کر ان سے کہا تھا کہ حضور والا یہ مسئلہ میرا حل فرمائے، تو حضرت علی نے مجھے طلاق کا حکم دے دیا تھا، آپ بیان فرمائیں کہ میری طلاق واقع ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ دیکھا، غور و فکر کیا، غور و فکر کرنے کے بعد اپنا جواب دیا۔ کیا کہنے لگے؟ فرماتے میرا جواب یہ ہے کہ جو ہمارے قاضی علی نے فیصلہ کر دیا ہے وہی فیصلہ امیر معاویہ کا ہے۔ میرا جواب کیا ہے؟ جو ہمارے قاضی علی المرتضیٰ نے فیصلہ کر دیا تھا وہی فیصلہ آج امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور فرمانے لگے، اب ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا حضور والا کیا آل سفیان، یعنی حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان حضرت امیر معاویہ کے والد ہیں، فرماتے ہیں کہ آل سفیان آل علی سے افضل نہیں؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تو آل کی بات کرتا ہے، حضرت علی کے جو قدم ہیں، ان کے جو نقش ہیں، یعنی جو قدم مٹی پر پڑ جائیں اور مٹی پر جو نقش آ جائے، فرماتے خدا کی قسم اس نقش کے برابر بھی آل سفیان اور معاویہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس قدموں کے نقش کے برابر حضرت معاویہ فرما رہے، علی جان آپ سمجھتے کہ آپ کیا محبت کرتے حضرت علی المرتضیٰ سے؟ جو محبت امیر معاویہ فرماتے ہیں اور جو محبت آل علی سے امیر معاویہ فرماتے رہے، تو فرماتے علی کے قدموں کا جو نشق پڑے نا زمین پر، اس نشق کے برابر بھی آل سفیان نہیں ہے، امیر معاویہ کی آل نہیں ہے، اس نقش کے برابر یہ محبت ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ